یہ سارے شامیانے اتر جاتے ہیں۔ ابھی اس جلسے کا ہم نے شامیانہ لگایا ہے، جیسے جلسہ ختم ہوگا یہ شامیانہ اتر جائے، لیکن اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا جو کبھی بھی قیامت تک اتارا نہیں جا سکتا ہے۔ ساری روشنیاں کی جاتی ہیں، ہم نے یہ بلب لگائے ہیں، یہ چراغ جلائے ہیں، یہ راڈ جلائے، جلسہ ختم ہوگا اس کو اتار کر رکھ دیا جائے، یہ بند کر دیے جائے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے سورج کا چراغ جلایا، چاند کا چراغ جلایا، ستاروں کا جلایا، یہ قیامت تک اتارے نہیں جا سکتے، قیامت تک بجھائے نہیں جا سکتے، قیامت تک ان کی روشنیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے پیارے حبیب کے طفیل میں کہ جو قیامت تک برقرار رہے، کسی بھی چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جس نور کو لے کر کے آئے ہیں اسے بجھا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، برقرار۔ زمین فرش کے طور پر ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم نے یہ جلسے کے لیے فرش بچھائے ہیں، شادیوں میں بچھاتے ہیں، فنکشن میں بچھاتے ہیں، لیکن یہ بھی جیسے ہی فنکشن ختم ہوتا ہے، پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے جو قیامت تک اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، یہ قیامت تک برقرار رہے گا اور یہ زمین پیارے حبیب کی گواہی دیتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبلہ بنایا، بیت المقدس پچھلے نبیوں کا قبلہ رہا، سارے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور یہ قیامت تک یہ کعبہ کا قبلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو کتابیں دی، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، ہر کتاب کے احکامات کو کینسل کر دیا گیا، توریت کے احکامات کینسل ہو گئے، انجیل کے کینسل ہو گئے، زبور کے کینسل ہو گئے، لیکن اللہ نے پیارے حبیب کو جو کتاب اور جو کلام قرآن مقدس دیا ہے، قیامت تک اس میں سے ایک حرف بھی کینسل ہونے والا نہیں، ایک نقطہ کینسل ہونے والا نہیں، ایک لائن کینسل ہونے والی نہیں۔ قیامت تک جوں کا توں اس کے احکامات پر عمل پوری دنیا کو کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا میں جس طرف نگاہ اٹھاؤ، پیارے حبیب کے ساتھ جو چیز جڑ گئی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی امتیں ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ کی امت نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ کی امت پورے دنیا میں نہیں ملے گی، حضرت داؤد کی امت پورے دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن پیارے حبیب کی جو امت اللہ نے بنا دی ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں ملے گی اور قیامت تک ملے گی۔ سارے دنیا والے مٹانا چاہیں، یہ مٹنے کے لیے آئی نہیں، یہ ختم ہونے کے لیے آئی ہی نہیں ہے۔ کہاں کہاں مار کاٹ نہیں ہوئی ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس امت کو مٹا دیا ہے، لیکن یہ امت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پوری دنیا میں دیکھو، چاہے بوسنیا میں دیکھو، چاہے فلسطین میں دیکھو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں نگاہ ڈال کے دیکھو، لوگوں نے چاہا کہ ہم ان سب کو مار کے ختم کر دیں گے، لیکن آج تک نہ ختم ہوئی ہے نہ یہ امت قیامت تک ختم ہوگی۔ اللہ نے جس چیز کو جوڑا ہے وہ قیامت تک کے لیے جوڑا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ وہاں تک ساری دنیا کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جس چیز کو پیارے حبیب کے ساتھ نسبت مل جائے گی وہ قیامت تک باقی رہے۔ اس سے یہ حکم معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے پیارے حبیب کی جشن میں ہم نے بلب جلائے
تو ہم نے توہین کی، اس لیے کہ یہ بلب تو صبح تک بجھ جائیں گے۔ اگر ہم نے موم بتی جلائی تو ہم نے آپ کے شان میں توہین کی، اس لیے یہ تو پھونکوں سے بجھا دی جائے گی۔ ہر چیز جو نسبت اللہ کے حبیب کی طرف ہے وہ پورے قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، بجھا نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی عقل سے کوئی کام نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش پر ہم نے موم بتی جلا لی، پیارے حبیب کے پیدائش پر بھی وہی موم بتی جلا لی، ہم نے پیارے حبیب کی شان میں توہین کر دی ہے۔ ہم نے جو بلب اپنی اولاد کے برتھ ڈے پہ جلا لیا وہی برتھ ڈے پر پیارے حبیب کے لیے جلا دیا، ہم نے توہین کی ہے۔ یہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی جو قیامت تک نہیں مٹائی جا سکتی ہے، نہیں بجھائی جا سکتی ہے، یہ روشنی اللہ نے پیارے حبیب کے لیے قائم فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم پیارے حبیب کی عظمتوں کو پہچانیں، کہیں پر بھی ہم چوک نہ جائیں کہ ہم نے پیارے حبیب کے ساتھ کوئی گستاخی کا معاملہ کر لیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو اللہ نے عاشق، جو اللہ کے حبیب کے عشق کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کیا، یہ قیامت تک باقی رہے گی، ان کے کسی نام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ گلی گلی ابو بکر پائے جائیں گے، عمر پائے جائیں گے، عثمان نام پائے جائیں گے، علی نام پائے جائیں گے، اور قیامت تک یہ مٹنے والے نہیں ہیں۔ پیارے حبیب کا خاندان مٹنے والا نہیں، قیامت تک برقرار رہے گا، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ اس عظمت اور محبت کو ہمیں پہچاننا یہ ہم پر فرض ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا یہ فرض ہے۔ فرمایا اسی لیے پیارے حبیب کا ایک اسوہ، ایک سیرت جو دنیا کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد جب آپ کو دودھ پینے کی ضرورت پیش آئی، آپ کو دودھ پلانے والی نے دودھ پلایا، دیکھا ابھی یہ بچہ بھوکا رہ گیا ہے، جب دوسری طرف دودھ پلانے لگی تو آپ نے دودھ نہیں پیا، اپنے منہ کو ہٹا لیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پتا چلا کہ ایک اور بچہ اس کی گود میں دودھ پی رہا ہے، اگر میں نے دوسری طرف بھی پی لیا وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن کوئی دوسرا میری وجہ سے بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اسوہ قیامت تک باقی ہے۔ اے ایمان والو، اس اسوے کو اختیار کرو، اس کو اپنے پاس جگہ دو، قیامت تک اسی پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اسوہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور امت کے لیے سارا سامان دے دیا، جو آپ کے پاس آتا تھا آپ امت کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے۔ یہ اسوہ پیارے حبیب کا ہے، قیامت تک یہی باقی رہے گا اور اسی میں کامیابی رہے گی۔ اور اسی کو سکھانے کے لیے امت کو یہ سبق دیا کہ جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری کاٹ کر غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، جو کمزور ہیں انہیں کھلاؤ، اس لیے کہ پیارے حبیب نے بھی بچپن میں دودھ ایک ہی طرف سے پیا تھا، دوسری طرف سے نہیں پیا تھا۔ قیامت تک آنے والے ہر بچے کو یہ اسوہ دیا گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی طرف سے فقیروں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو گوشت بکری کا لے جا کر کھلائیں، عقیقہ کریں۔ عقیقہ یہ پیارے حبیب کا اسوہ ہے، یہ سنت ہے۔ فرمایا یہ جو پیارے حبیب نے بچپن میں کیا تھا قیامت تک آنے والا ہر بچہ وہ کام کرے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے تاکہ یہ امت باقی رہے، آپ کا اسوہ باقی رہے، آپ کے عادات باقی رہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسوہ کو مٹانے کی کوشش کی۔ 7ویں دن عقیقہ مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ابھی نہیں، ہم پھر کریں۔ کب کرو گے؟ جب رشتہ دار اکٹھا ہو جائیں گے، جب ملنے والے اکٹھا ہو جائیں گے، جب بیٹا آ جائے گا، بیٹی آ جائے گی، تب یہ عقیقہ کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں،
ہر ایمان والا تمہارا رشتہ دار ہے، کلمہ پڑھنے والا تمہارا رشتہ دار ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ چادر سب تک پھیلائی ہے، فرمایا 7 دن کے اندر 7ویں دن تمہارا بیٹا ہو یا نہ ہو، بیٹی ہو یا نہ ہو، تمہارے خاندان والے ہو یا نہ ہو، تمہیں 7ویں دن بکرے کو ذبح کر کے، رکشہ چلانے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، سبزی بیچنے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، آلو بیچنے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ٹھیلا چلانے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، سب ایمانی بھائی ہیں، پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ 7ویں دن انتظار مت کرو کسی کا، اس گوشت کو لے جا کر پاؤ بھر گوشت کسی رکشے والے کے ہاتھ میں اگر تم نے دے دیا، پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کہو گے یہ بکری کا گوشت ہے۔ یہ بکری کا گوشت تو سال بھر سے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، آج 250 گرام ہاتھ میں تم نے لا کے بکری کا گوشت دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، گود بھر دی ہے۔ پیارے حبیب کا طریقہ ہے کہ بچپن میں بھی دوسروں کا خیال کرے، خود بھوکا رہے، دوسروں کو کھلائے، اس لیے ہم یہ گوشت تمہارے لیے لے کر کے آیا۔ یہ رکشہ چلانے والا ہاتھ اٹھا دے گا، وہ کہے گا اے اللہ تیرے بیٹے کی عمر لمبی کر، اے اللہ تیرے بیٹے کو سلامت رکھے، سال بھر سے جس گوشت کو نہیں دیکھا تھا، آج تیرے بیٹے کے طفیل میں میرے ہاتھ میں یہ گوشت آیا ہے بکری کا، کتنی دعائیں ملیں گی۔ یہ ہے پیارے حبیب کا اسوہ جو قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، جو اس کو کلیجے سے لگائے گا اس کا بچہ دنیا میں بھی عیش کرے گا، آخرت میں بھی عیش کرے گا، اور جو پیارے حبیب کا لایا ہوا طریقہ گھر میں جگہ نہیں دے گا اس کا بچہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ کیسا پیارا طریقہ۔ فرمایا یہ بچہ ابھی گوشت کھا نہیں سکتا، ابھی گوشت کا ذائقہ نہیں جانتا، ابھی گوشت کے بارے میں کوئی اس کو علم نہیں ہے، لے کھا تو نہیں سکتا ہے لیکن کھلا تو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہے جو اسوہ اللہ کے حبیب کا اپنے بچوں کے کلیجوں میں بٹھالنا ہے، بیٹا یہ تو کھا تو نہیں سکتا لیکن کھلا تو سکتا ہے، یہ میرے بیٹے کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے، یہ میری بیٹی کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ 7ویں دن بچے کے دل میں داخل کر دینا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ چیز اللہ نے پیارے حبیب کے طریقے کو سکھانا، ایک ایک طریقے کو سکھانا فرض رکھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، سب اکٹھا ہو جائیں، خاندان والے اکٹھا ہو جائیں، رکشے والوں سے ہمارا کیا مطلب، سبزی بیچنے والوں سے ہمارا کیا مطلب، سڑک پر جھاڑو دینے والوں سے ہمارا کیا مطلب، ہمارے تو رشتہ دار ہیں، ہماری تو ایک برادری ہے، بس یہ جب اکٹھا ہوں گے تب ہم عقیقہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب کی سیرت تمہارے بچے کے کلیجے میں نہیں داخل ہو پائے۔ پھر کرتے بھی کسے ہیں، کسے بلاتے ہیں؟ ہم اسے بلاتے ہیں جس کو عقیقہ ہم نے کھایا ہے، اس کو ہم بلائیں گے کہ جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا۔ عقیقہ کسے بلائیں گے؟ جو گفٹ لے کر کے آئے گا، جو روپیہ لے کر کے آئے گا، جو لفافہ لے کر کے آئے گا، اور اس کو لانے والے چاہے 1 سال کے بعد آئیں تو ہم 1 سال بعد عقیقہ کریں گے۔ کم سے کم گفٹ تو اکٹھا ہو جائے، پیسے تو اکٹھا ہو جائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ عقیقہ ہو رہا ہے اور شام کو حساب لگایا جاتا ہے۔ 2 بکرے کتنے کے آئے؟ 1 بکرا 12,000 کا تھا، 2 آئے 24,000 کے۔ مسالہ کتنے کا؟ 2,000 کا، 26 ہو گئے، اور خرچہ ملا لو کتنے ہو گئے؟ 30,000 روپیہ خرچ ہوئے۔ اچھا اب ذرا سا وہ لفافے کھولے جائیں، گفٹ دیکھے جائیں جو ہمارے بیٹے کے لیے آئے ہیں، لفافے کھولے گئے، گنا گیا، کڈیاں بنائی گئیں، گفٹ رکھے گئے، پتہ چلا یہ تو 60,000 آ گئے، تو کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیارے حبیب کا طریقہ ہے کہ دوسروں کو لے کر کے تب کھلاؤ، نوٹ لے کر، گفٹ لے کر، اور پھر الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ تو مذاق ہے پیارے حبیب کے سنتوں کا، یہ تو مذاق ہے پیارے حبیب کے طریقے کا۔ یہ طریقہ مٹ جائے گا، یہ طریقہ مٹنے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ طریقہ وہی باقی رہے گا جو سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، کچا گوشت تقسیم کر دو، رشتہ داروں میں پہنچا دو،
غریبوں کو پہنچا دو، مدرسوں میں پہنچا دو، کچا گوشت پہنچا دو، گفٹ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا عقیقہ نمبر 1 کا کہلائے گا، پیارے حبیب کے طریقے کا کہلائے گا، سارے جہان کے سرتاج کی سیرت کا کہلائے گا۔ یہ گفٹ اگر آپ نے لے لیا تو یاد رکھیے یہ عقیقہ پیارے حبیب کے طریقے پر نہیں ہوگا، اور آپ کا بچہ 7ویں دن بجائے ایثار سیکھنے کے، دوسروں کو کھلانا سیکھنے کے، یہ خود کھانے والا بن جائے۔ یہ بچپن کا طریقہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک جوانی کا طریقہ بتائے دے رہا ہوں، یہ وقت کم ہے اس لیے ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک انتقال، یہ 3 وقت کا طریقہ پورے قرآن پاک میں اٹھا کر کے دیکھو، سینکڑوں جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، یہ جگہ جگہ پر جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں ڈال دیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ درد ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، پیارے حبیب کا طریقہ ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جوانی میں فرمایا کہ دیکھو جب بچہ تمہارا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرو، اور شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ پیارے حبیب کا طریقہ ہے، جو اس پر چلے گا اس کے رشتے برقرار رہیں گے، اور جو اس پر نہیں چلے گا اس کے رشتے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں۔ فرمایا دیکھو جب جوان ہو جائے تو جوان ہونے پر بیٹے کی شادی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمہ کرو، ولیمہ۔ جب جوان بیٹے کی شادی کرو تو ولیمہ کرو، لوگوں کو بلاؤ، کھلاؤ۔ کس کو؟ رشتہ داروں کو اکٹھا ہونے کی فکر میں نہ رہو۔ فرمایا مسجد میں نماز پڑھی گئی اور نماز پڑھنے کے بعد جتنے لوگ ہیں سب تمہارے رشتہ دار ہیں، سارے نمازی تمہارے رشتہ دار ہیں، آئیے نمازی لوگ آئیے، چلیے کھانا کھا لیجئے۔ کس بات کا کھانا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ولیمہ ہے، کیا شاندار ولیمہ ہوگا، سارے کے سارے نمازی اس میں شرکت کر لیں گے۔ یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنوں کو جن سے نوٹ ملے گا، جن سے پیسے ملیں گے، بس وہاں تک محدود ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے جس کا کھایا ہے بس اسے کھلائیں گے، دوسرے کو نہیں بلائیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب کا طریقہ ہرگز نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا لایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ سارے جہان کے سرتاج کے طریقے کو سیکھا جائے، اسی پر جان دے دی جائے، اسی پر مر مٹا جائے۔ فرمایا ولیمہ کرو۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، ولیمہ کیا تھا؟ ولیمہ تو نہیں کیا تھا، اور ولیمہ چاؤ کھانا کھلاؤ۔ پلی پلائی لڑکی 18 سال کی، 20 سال کی، جس پر تم نے 2 روپیے خرچ نہیں کرے، نہ علاج پر، نہ کھانے پر، نہ کپڑوں پر، کوئی پیسہ تم نے خرچ نہیں کیا، پالا دوسروں نے، اور پلی پلائی لڑکی 18-20 سال کی تمہیں دے دی، تمہارے گھر میں آ گئی، جس کو تم نے پالنا نہیں پڑا، جس پر پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ جاؤ کھانا کھلاؤ، جا کر کھانا کھلاؤ جا۔ کیا پیارا طریقہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پورے حدیث کے ذخیرے میں سارے علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، کہیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کے یہ بتایا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور اللہ کے حبیب نے سوال کیا ہو کہ تم نے کھانا کھلایا؟ نہیں کھلایا، جاؤ کھلاؤ۔ ایک واقعہ بھی نہیں ملے، ایک واقعہ بھی نہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے حبیب کی سیرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، باقی رہنے کے لیے ہے، یہ مٹنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ کیوں لڑکی والوں سے کیوں نہیں کہا کھانا کھلاؤ؟ کیوں نہیں فرمایا؟ لاکھوں لڑکیوں کی شادی ہوئی، کسی میں بھی اللہ کے حبیب نے یوں نہیں فرمایا۔ خود اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، اس میں بھی نہیں فرمایا لوگ جمع ہو جاؤ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے کھانا کھا لو، کسی میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، قیامت تک کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں تک آپ کا دل پہنچتا ہے وہاں تک قیامت تک کسی کا دل نہیں پہنچ سکتا۔
کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاکھوں حکمتیں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک حکمت بتاتا ہوں۔ لڑکے کے یہاں شادی ہوتی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن جس گھر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہاں پر باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی، بہن بھی رو رہی ہوتی، بھائی بھی رو رہا ہوتا ہے، خود لڑکی رو رہی ہوتی ہے، اس کی ہچکیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ آج اس کو احساس ہوتا ہے میرا باپ چھوٹ رہا ہے، میری ماں چھوٹ رہی ہے، میرا بھائی چھوٹ رہا ہے، میری بہن چھوٹ رہی ہے۔ باپ کو احساس ہوتا ہے کہ روزانہ گرم گرم روٹی پکا کر یہ کھلاتی تھی، میرے کپڑوں پر پریس کرتی تھی، میرے جوتوں چپلوں پر پالش کرتی تھی، آتے آتے میرا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ آج یہ جا رہی ہے، کل میرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ میرے کھانے کو گرم روٹی کھلانے والا کون ہوگا؟ یہ ماں بھی آنسو بہا رہی ہوتی ہے کہ جب میں تھک جاتی تو دوڑ کر میری بیٹی کام کرتی تھی، جب تھک جاتی ہر کام میرا یہ بیٹی کرتی تھی، میرے کپڑے دھل دیتی تھی، پریس کر دیتی تھی، روٹی پکا دیتی تھی، کھانا پکا دیتی تھی۔ آج کے بعد یہ لڑکی چلی جائے گی، یہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی، مجھے آرام کون پہنچائے گا؟